سنت کے اندر یہ نئے نئے جو ہمارے سکالر بننے کے دعوے کر رہے ہیں آج کل، جو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو چند چہرے نئے سامنے آ رہے ہیں، جن کی لائف کے اندر آپ دیکھیں گے تو اہل سنت کے حوالے سے ان کو کوئی کام آپ کو نہیں ملے گا، سوائے چند علماء کو گالیاں دینے کے، ان کے خلاف تقریریں کرنے کے۔ ان سے کہیں کہ آپ کے کریڈٹ پر اہل سنت و جماعت کا کون سا کام ہے، وہ نہیں بتا سکتے۔ تو وہ ایک لفظ بار بار استعمال کر رہے ہیں، تفصیلی تفصیلی تفصیلی۔ یہ تفصیلی کون ہوتا ہے؟ خود اس قدر کنفیوز ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تفصیلی ہوتا کون ہے۔ خود ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کا عقیدہ اہل سنت سے تعلق کوئی نہیں ہوتا۔ خود دلائل ان سے پوچھیں کہ افضلیت کا جو مسئلہ ہے اس پہ کیا آپ کے پاس دلیلیں ہیں؟ کوئی مشرق کی لے کر آئیں گے، کوئی مغرب کی، حالانکہ ہمارے بزرگوں نے ان کو واضح طور پر رد کیا ہو۔ تو اس حوالے سے میں نے چاہا کہ چونکہ ایام بھی جناب سیدنا صدیق اکبر کے عرس کے ہیں اور مسئلہ بھی ان کی ذات سے ریلیٹڈ ہے، تو آج ایک چیز کو کھول کر کم از کم میرے سننے والے ان کو تو پتا چلے کہ یہ عقیدہ افضلیت کیا ہے، یہ تفصیلی کون ہوتا ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت اگر رسول اللہ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق کو افضل کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے، کس معنی میں افضل کہتے ہیں؟ یہ ہماری آج کی گفتگو ہے۔ اور دوسرا، کئی لوگ یہ بات عام طور پر جو ہمارے اہل محبت میں سے ہیں، جو پنجتن پاک سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ان کی طرف سے ایک یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے کہ جب حضرت علی سے حضرت ابوبکر صدیق کو افضل کہہ دیا جائے گا تو یہ تو دیکھو جی حضرت علی کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہم نے آج کلیئر کرنی ہے کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق کے لیے افضل ہونے کا لفظ استعمال کرنا یہ بعد والے کے دیگر جو صحابہ ہیں ان کی بے ادبی ہے؟ میں گزشتہ جو میں اشارے سے آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ جس شخصیت کے لیے قرآن و سنت کے دلائل سے افضلیت کا سلسلہ موجود ہو، یعنی افضلیت کی بات کی گئی ہو، تو اس کو افضل ماننا ہی سنیت ہے۔ اور جو مفضول ہیں، یعنی جن پر وہ ہستی افضل ہے، ان کی توہین نہیں ہے۔ مثلا ہم روزانہ صبح و شام کہتے ہیں کہ ہمارا نبی سب نبیوں سے افضل ہے، موسیٰ سے افضل میرا نبی، عیسیٰ سے افضل میرا نبی، لوط سے افضل میرا نبی، کل نبیوں سے افضل میرا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ تو بھائی مجھے بتاؤ، حضرت علی کی شان بڑی ہے یا نبیوں کی شان بڑی ہے؟ نبیوں کی شان بڑی ہے، تو حضرت علی پر اگر کسی کو فضیلت دینے سے حضرت علی کی توہین ہوتی ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو نبیوں پر آپ نبی کو فضیلت دے رہے ہیں ان کی توہین نہیں ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رسول نے خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی ہیں، ایک طرف فرمایا لا نفرق بین احد من الرسل، ہم نبیوں کے منصب نبوت میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے کہ کسی نبی کو پوری نبوت ملی ہو، کسی نبی کو آدھی نبوت ملی ہو، ایسا نہیں، ہر نبی کو پوری نبوت اللہ نے عطا فرمائی ہے، مرتبہ نبوت میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ لیکن جب مراتب و درجات کی بات آئی تو فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں پر ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی، افضلیت عطا فرمائی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ جب وہاں دیکھیں گے تو ہمارے نبی کے درجے سب نبیوں پر حاوی اور سب نبیوں پر زیادہ۔ اب اسی طرح قرآن مجید برہان رشید نے بڑا واضح طور پر سورۃ الحدید میں فرمایا ہے کہ صحابہ سارے برابر نہیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ صحابہ سارے برابر نہیں ہیں، اور میرے نبی کی ایسی درجنوں احادیث موجود ہیں جن میں خود رسول اللہ نے بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو اس اعتبار سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ جس کو کہتے ہیں نا اتفاقی طور پر سامنے آتا ہے کہ اللہ کی کل مخلوق میں نبی سب سے افضل ہے اور نبیوں میں ہمارا نبی سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد جو فرشتوں میں سے اولو العزم 4 فرشتے ہیں، ان کا رتبہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد باقی تمام مخلوق میں، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہستی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت سلفاً خلفاً اپنا یہی عقیدہ بیان کرتے آئے ہیں۔ اس لیے ہمارے خطبوں کے اندر پڑھا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب افضل ہیں تو پھر آپ بھی مجھ سے سوال کریں گے کہ آپ جب شان علی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ علم میں علی جیسا کوئی نہیں،
بہادری میں علی جیسا کوئی نہیں، فلاں چیز میں علی جیسا کوئی نہیں. تو جناب قریشی صاحب آپ کے بھی تو بیانات کے اندر پھر یہ جو نا آپس میں ٹکراؤ ہو رہے، تضاد بیانی ہو رہی ہے، یہ تو پھر آپ کیا کہتے رہتے ہیں؟ وہ ذرا آج میں مسئلہ کلیئر کر دوں. فضیلت اور چیز ہے، افضلیت اور چیز ہے. میرے مولا علی کو ایسی بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں، بلکہ ایسے خاصے بھی حاصل ہیں کہ جو نہ ابو بکر صدیق کو حاصل ہے نہ عمر فاروق کو حاصل ہے. سبحان اللہ کی آواز. ایک حدیث کے اندر، ایک روایت کے اندر تقریباً 18 چیزیں حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت فرمائی. کتنی بولو؟ 18 چیزیں کہ جو بس علی کے ہی پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مطلع القمرین میں انہی 18 چیزوں کو ذکر کر کے آگے فرمایا، یہ تو ایک حدیث کے ضمن میں نے 18 چیزیں بیان کی ہیں، وگرنہ ایسی لا تعداد چیزیں ہیں کہ جن میں علی سپر ون ہے، علی کے برابر اور کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، یہ دیکھو جی آپ تو کہتے ہو علی جیسا اور کوئی نہیں، اور ادھر کہتے ہو افضل البشر حضرت ابوبکر صدیق کے بعد الانبیاء. تو یہ کیا آپ کی جناب دوگلی باتیں اور یہی چیزیں لے کر میرے جب ویڈیو کلپ اپلوڈ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر تو کئی نیچے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی سمجھ نہیں آتی، کبھی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کبھی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں، جو پہلے کہہ رہے تھے وہی اب بھی کہہ رہے ہیں. ہمارا کوئی نیا عقیدہ نہ کبھی گھڑا گیا ہے اور نہ کبھی ہم نے کبھی اپنے عقیدے سے ادھر ادھر انحراف کیا. یہی عقیدہ شروع سے تھا، یہی عقیدہ آج ہے. جب ہم شان علی بیان کرتے ہیں تو انڈویجلی جب شان علی خصائص علی پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں کہنا پڑتا ہے ان چیزوں میں علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، مان جنا ہی کوئی نہیں. اور یہی عقیدہ اہل سنت ہوتا ہے، اس لیے ایسا کہتے ہیں. اب میں آپ کو یہاں پر ایک مسئلہ سمجھاؤں. فضیلت ہونا اور چیز ہے، افضلیت ہونا، بولیے ذرا اونچا، اور چیز. میں آپ کو یوں سمجھاؤں، ایک بچے نے، بلکہ 2 کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے امتحانات دیے. ایک پیپر میں یعنی اردو میں زید نے 100 میں سے 70 نمبر لیے اور عمر نے 100 میں سے 80 نمبر لیے. انگلش میں زید نے 100 میں سے 80 نمبر لیے اور عمر نے 100 میں سے 82 نمبر لیے. مطالعہ پاکستان میں زید نے 85 نمبر لیے اور عمر نے 87 نمبر لیے. توجہ ہے سب کی. ایک اور لے لیتے ہیں، نام لو. سائنس میں زید نے 90 نمبر لیے اور عمر نے 92 نمبر لیے. اچھا، اسلامیات میں زید نے 99 نمبر لیے اور عمر نے 40 نمبر لیے. اب جب فائنل لسٹ لگی تو پہلے نمبر پہ کون آیا؟ کیا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو جب انڈیویجلی ایک ایک سبجیکٹ کی بات ہوگی، ریاضی میں کس کے زیادہ ہے، فلاں میں کس کے زیادہ ہے، سائنس میں کس کے زیادہ ہے، نام عمر کا آئے گا. اور جب کہا جائے گا کلاس میں نمبر 1 کون ہے، نہیں یار مہربانی کریں نا. میں اس کو یوں کو ایک اور مثال دوں. ایک آدمی ہے، اس نے جنوری کے اندر 5 لاکھ روپے کمایا. زید نے 5 لاکھ کمایا، عمر نے 10 لاکھ کمایا. فروری کے اندر 5 لاکھ عمر زید نے، 7 لاکھ عمر نے. مارچ کے اندر 5 لاکھ زید نے، 8 لاکھ عمر نے. آگے یوں ہی کرتے جاؤ. اپریل کے اندر 7 لاکھ زید نے، 10 لاکھ عمر نے. مئی کے اندر 10 لاکھ زید نے، 15 لاکھ عمر نے. جون کے اندر 17 لاکھ زید نے، 20 لاکھ عمر نے. یوں ہی اگلے 3 مہینوں میں بھی ہوا. اور نومبر کے اندر 5 لاکھ زید نے، 90 لاکھ عمر نے. دسمبر کے اندر 5 لاکھ زید نے، 1 کروڑ عمر نے. اب مجھے بتاؤ جب سالانہ رپورٹ لی جائے گی کہ اس سال کے اندر سب سے زیادہ کمائی کس نے کی، کوئی بات کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو اسی طرح جب کہا جائے گا علم میں کس کا نمبر اوپر ہے، نام آئے گا علی کا. سبحان اللہ کی آواز آتی جائے. قربت رسالت میں کس کا نمبر اوپر ہے، خاندانی قربت میں نام آئے گا علی کا. قربت ولایت میں من کنت مولا فعلی مولا، کس کا پلڑا بھاری ہے، نام آئے گا علی کا. کئی چیزوں میں نام آئے گا علی کا.
لیکن جس وقت کہا جائے گا سب صحابہ میں افضل کون ہے، نام آئے گا ابو بکر کا۔ یہ بنیادی مقدمہ آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ ہم افضلیت کس طرح سے مانتے ہیں اور اونچا بولیے، اور فضیلت کس طرح سے مانتے ہیں۔ تو فضیلت کا ماننا افضلیت کے منافی نہیں، اور افضلیت جب ہم نے مان لی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی کی فضیلت خاصہ کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ اس کی خصائص، اس کے معاملات اپنی جگہ۔ تو جب کہا جائے گا پوری امت میں افضل کون، بولتے جاؤ یار، ابو بکر صدیق، اور باقی جب ایک ایک چیز کا نام لے لے کر کہا جائے گا تو وہ جس کی وہ شان ہوگی اس کے اعتبار سے اس کا نام آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر ابو بکر صدیق کے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کئی چیزوں کے اندر تو آپ دیکھ رہے ہو، علم میں، جہاد میں، کئی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ کا تو نمبر ٹاپ پہ آتا ہے۔ آخر پاپا جی یہ میرے گل دسو نا، وجہ کی ہے ابو بکر کیوں افضل کہا جاتا ہے؟ اس کی ریزن سنیے، دو چیزیں ہیں، کثرت ثواب اور قربت خاص۔ یہ میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ ایک اس حوالے سے اہم ترین گفتگو، اس کو توجہ سے سننا ہے۔ کیا کیا کہا میں نے؟ کثرت ثواب، قربت خاص، اللہ تعالیٰ کا خاص قرب، اور دوسری چیز کثرت ثواب۔ اب یہاں کثرت ثواب یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو ثواب کی کثرت اللہ نے عطا فرمائی ہے، یعنی بعض صحابہ کی لاکھوں کروڑوں نیکیاں ہیں، پر ابو بکر صدیق کی بعض جگہ ایک نیکی اتنی ہے وہ سارے نیچے نیچے، ابو بکر اوپر اوپر ہے۔ سبحان اللہ کی آواز تو آتی رہنا ہے۔ اچھا جی، اب میں تھوڑا سا یہ پہلے عرض کر دیا میں نے کہ ایک بات یہ ذہن میں رکھنا ہے، پہلے نمبر پہ یہ چیز کہ ہم اہل سنت و جماعت کے اعتقادات و نظریات کے مطابق اللہ بندوں کو نیکیاں دیتا جن کے ہے، اور ان کے رتبے کی اناؤنسمنٹ جب کرے گا تو اس وقت نیکیوں کو تولے گا۔ یار توجہ نہیں آپ نے فرمائی، اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتا کن کے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ریٹرن کرنا ہے، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم سے حساب کتاب لینا ہے اور جب دوسروں پر کسی کی فضیلت کو بڑھانا ہے تو اس وقت نیکیوں کو گنے گا، نیکیوں کو تولے گا۔ اسی لیے قیامت والے دن پوری امت یعنی پوری کائنات کے انسانوں کی نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، نیکیاں تولی جائیں گی۔ اگر گننے والا سسٹم شروع ہو جائے تو ذرا خود ہی بتاؤ جن کی عمر ہی 1000 سال ہوئی ہے وہ کدھر چلے جائیں گے وہ ہیں؟ اس لیے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے اگر کسی بندے نے ایک طرف نیکیاں کر کے رکھی ہوئی ہیں نا، میرے محبوب کی امت کا ایک فرد ایک رات لگائے گا 83 سالوں سے، یہ 1000 مہینوں سے اس کی رات بڑھ جائے گا۔ پھر یہاں آپ نے اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ حضور کی امت کے ساتھ اللہ کا یہ خاص کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیااں جس وقت اس کا اجر اور بدلہ جس وقت وہ وصولی فرمائے گا اور اس وقت جب عظمت عطا کرے گا تو اس وقت نیکیوں کو، یہاں یار یہی تو چیز کروانا چاہ رہا ہوں، نیکیوں کو تولا جائے گا۔ اور پھر یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات ایک نیکی کئیوں پر بھاری ہو جاتی ہے۔ میں ایگزامپل دوں گا، مثلا کنز المال ابن ابی عاصم میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 ساعت میدان جہاد میں کھڑا ہونا 1000 دنوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور اگلا جملہ سننا ہے، بہت خاص جملہ، اس کو دل کی تختی پہ اس طرح جسے کہتے ہیں نا اکر کے لکھنا، اکر کے سمجھتے ہو جیسے لوہے کے اندر اکر کے لکھا جاتا ہے نا، پتھر کے اندر اکر کے لکھا جاتا ہے، اس طرح دل کی تختی پر اکر کے لکھ لو۔ یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ اس چیز کو اپنے مد نظر آپ نے رکھ لینا ہے کہ یہ جو نیکیاں ہیں نا، نیکیاں یہ نیکیاں ساری ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ان میں تفاوت کا یہ انداز ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک نیکی ہو اور دوسری طرف 1000 نیکی ہو۔ یہ بعض لمحات، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ایک نیکی وہ ان 1000 پر غالب آتی ہے، اور یہ مسئلہ قیاسی نہیں ہے، یہ مسئلہ عطائی ہے۔ پھر لفظ بول رہا ہوں، یہ مسئلہ قیاسی نہیں، یہ مسئلہ خالصتاً وحی ہے، یہ خالصتاً اللہ کا فضل ہے۔ میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ بھئی ایک آدمی مجاہد میدان جہاد میں کھڑا ہوا، اچھا ادھر توجہ کرو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات اگر کسی نے
اسلامی سلطنت کی ریاست کی حفاظت یعنی سرحدوں کی حفاظت میں رات گزاری. اس رات میں کوئی قید نہیں ہے کہ اس نے برف میں گزاری, اس نے گرمی میں گزاری, اس نے کیسے گزاری. فرمایا جس نے ایک رات ملکی سرحدوں کی حفاظت کی, اور دوسری طرف اگر ایک شخص نے 1000 راتیں قیام اور دن کو صیام, دن کو روزہ اور رات کو نفل پڑے, مصطفیٰ فرماتے ہیں اس مجاہد کے جہاد والی, اس ملکی سرحدوں کی حفاظت والی ایک رات کا بدن بڑھ جائے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, ادھر بیٹھ کے اب شروع کر دو مائنس پلس. ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم لوگوں نے ہر چیز کے اندر عقل کو گھسیٹنا ہوتا ہے. عقل کو سیڑو بیچ میں, وہ جی یہ کیا کوئی ادھر رات کو ادھر کھڑے ہو, آگے بندوق اٹھا کے کھڑے ہی ہونے نا, تو یہ ساری رات سردی میں ایک پاؤں پہ اللہ رو رو کے اللہ سے عبادت کرتے رہے. دل کو نہیں لگی اے پتر, دل دی گل نہیں ہے. اپنی طبیعت کو خدا کی شریعت کے سامنے جھکانا پڑے گا, یہی اسلام ہے. طبیعت تو نہیں مانی تیری کہ ایک رات کدھر. اچھا ایک اور اگے تانوں میں اور پریشان کرتا جاؤں, میں تانوں نا پریشان تے حیران کرتا جاؤں. اگے ٹرو. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, عالم دین کی خدمت میں ایک گھڑی بیٹھنا. ہاں جی اگلی گل آئے گی تے پھر ایک ہی ہویا بھئی, یہ نبی کی بات ہے. حضور نے فرمایا عالم دین کی خدمت میں ایک گھڑی بھر کی حاضری 1000 دن کی عبادت پر بھاری ہے. آگے دیکھیں, عالم دین مطالعہ کر رہا تھا, تھک گیا, اس نے تکیے کے ساتھ ٹیک لگایا. فرمایا اس کا تھوڑی دیر تھکاوٹ میں تکیے سے ٹیک لگانا, یہ ایک طرف عابد کی 70 سال کی عبادت, ایک طرف عالم دین کا پلڑا پھر بھی بھاری. ہم ان چیزوں کو اکثر طور پر بیان نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں اپنی شانہ بھائی جدوں اسی علماء وچوں نہ صحیح علماء کے خادم ہیں. خدا کے بندو ذرا سوچو, جیڑا ترے دڑے تسبیح پڑھ کے ٹھکا ٹھک کرے اس دے واسطے تھوڑے کتنے جذبات ہوندے نے. تو جن علماء کا ٹیک لگانا بھی عابدوں کی 70 سال کی عبادت پر بھاری, رسول اللہ نے فرمایا ہے. او خدا کے لیے یہ جائل مریدوں کی بتائی ہوئی کرامتیں نہیں ہیں کہ ہمارے پیر صاحب جناب سیرہ میں جو قلعہ کرنے تھے, اکھیاں جو قلعہ کرنے تھے, فلانے کرنے. او خدا کا بندہ, یہ رسول اللہ کا بیان ہے, رسول اللہ کا فرمان ہے. نبی کی ایک نماز, بھائی بولتے جاؤ کتنے, 50,000, یہ تو سب کو پتا ہے. بیت اللہ کی ایک نماز 1 لاکھ. اچھا ادھر سے میں اس طرح کی تقریباً 70 سے زیادہ حدیثیں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جن میں نیکیاں برابر نہیں ہیں بلکہ بڑا بڑا ڈفرنس ہے, بڑا بڑا فرق ہے. تو یہاں سے ہم نے ایک عقیدہ بنانا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نیکیوں پر ملنے والا اجر ہے یہ قیاسی نہیں ہے. آئے 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 آئے, خدا کی قسم جب میں آخری دلیل کا جملہ بولوں گا نا آپ کے دماغ کے دروازے کھل جائیں گے. آپ کی میں کہتا ہوں شعور کے دریچے واہ ہو جائیں گے. اس لیے اس جملے کو دہراؤ میرے ساتھ. بتائیے میں نے کیا لفظ بولا؟ یہ قیاسی نہیں ہے, یہ وحبی ہے, یہ عطائی ہے. اچھا جب یہ بات ہم نے سمجھ لی تو اب ہم کہتے ہیں کہ حضور کی پوری امت میں ابو بکر ایسا بندہ ہے کہ جس کی نیکیاں پر اللہ نے ایک ایک نیکی کے بدلے اتنا اجر دیا ہے کہ ہمارے میں ہوں گمان میں بھی نہیں آتا. مثلا حضرت بلال صحابی رسول ہے. بھئی حضرت ابو بکر صدیق کی نیکیوں ہم نے دیکھنا ہے نا, نیکیاں دیکھنی ہے نا, نیکیاں دیکھنی ہے. حضرت بلال عاشق رسول, میرے نبی کا یار, وہ بلال جس کی مدد و شان میں اللہ کے قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, وہ بلال کی جو بدریوں کی لسٹ میں بھی موجود ہے, وہ بلال جو مہاجرین میں بھی ہے, وہ بلال جو مومنین اولین میں بھی ہے, وہ بلال جس کے لیے جنت کی حوریں دیدار کے لیے ترس رہی ہیں. اس بلال کی کتنی بڑی شان ہے. لیکن آئیے حدیث سنیے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے فرمایا, امام ابو نعیم نے اس کو اپنی کتاب معرفت الصحابہ میں لکھا ہے, کنز الاموال میں موجود ہے. امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر ذکر کیا ہے. ذکر عمر بن الخطاب فضل ابی بکر صدیق. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کی شان حضرت عمر بیان
کرنے لگے فجعل یصف مناقبہ ان کی عظمتوں کو بیان کیا ثم قال پھر کہتے کہتے ان کی نظر حضرت بلال پہ پڑی فرمایا لوگو ابو بکر کی شان اس کی نیکیاں اس کی عظمتیں اگر تم نے سمجھنی ہے تو سنو آدھا سیدنا بلال یہ ہمارا بلال ہے اور یہ غلام نہیں ہمارا سردار ہے اللہ اللہ او قریش مکہ کا حسبی نسبی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین وہ عمر کہ جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر میرے بعد نبوت کا یہ رتبہ ختم نہ ہو چکا ہوتا میں آخری نبی نہ ہوتا میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو لوگوں میرے بعد جس بندے میں نبی بننے کی اہلیت موجود ہے وہ بندہ عمر بن خطاب ہے اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو پھر میرے غلاموں میں عمر بھی ایک ہے جس میں وہ نبوت والی اہلیت موجود ہے لیکن چونکہ مجھ پر مرتبہ نبوت ختم ہو گیا اس لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا حضرت سیدنا عمر اتنی بڑی شان والے سے آتی ہیں آپ نے دیکھا حضرت بلال کو فرمایا لوگو حضرت ابو بکر کی بڑی بڑی شانیں ہیں لیکن یہ جو بلال تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ہے کون سیدنا یہ ہمارا سردار ہے پتا چلا میرے نبی کے یاروں نے امت کو یہ بتا دیا کہ لوگوں کسی کو عزت دینے سے پہلے اس کا حسب نسب نہ دیکھو اس کے پیسے اس کی دولت اس کے عہدے نہ دیکھو اس کی رسول اللہ سے قربت کو دیکھو اگر حبشی غلام بھی ہو محمد عربی کا غلام ہے وہ سیدنا بلال ہے حضرت سیدنا حضرت عمر نے فرمایا آزا بلال یہ میرا سونا بلال ہے لیکن ہے کون سیدنا بلال یہ ہمارے سردار بلال ہیں اور یہ ہیں کون حسنتم من حسنات ابی بکر اور یہ ہے ہمارا سردار لیکن یہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے اللہ اکبر اچھا جی جب آپ کو سمجھ آ گئی کہ حضرت بلال حبشی اور حضرت ابو بکر کی نیکیوں میں ایک نیکی ہیں تو پھر سارے سجے کبے صحابی بدری وہ ساریاں سن کے تو ذرا پھر رکھو ترازو تے تولو ذرا ابو بکر دی نیکیاں اور اگر آپ ابھی ورطہ حیرت سے نکلے ہو تمہیں تھوڑا اور آپ کو اور گہرائی میں لے کے جانا لگاؤں ذرا اپنی عقلوں کو عظمت و شان صدیقی کے سمندر میں ذرا غوطہ کیجئے اور پھر ادھر ہی رہنے دیجئے ادھر ہی رہنے دیجئے اس لیے کہ دیوانگی فرزانگی اسی چیز کا نام ہے جس کے بارے میں محبوب نے کہہ دیا اوپر ہے تو اوپر ہے نیچے ہے تو نیچے ہے گرامی اور مرتبت حاضرین و سامعین معجم الاوسط کے اندر امام طبرانی یہ روایت لے کے آئی ہیں امام ابن عساکر متعدد اسناد سے یہ روایت لے کے آئی ہیں وہ کہ اس کی سندوں پر کچھ کلام موجود ہے لیکن کثرت اسناد کی وجہ سے فقیر یہ روایت بیان کر رہا ہے اور دوسری بات حضرت مجدد الفسانی مکتوبات کے اندر یہ روایت لے کر آئے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہ روایت مطلع القمرین کے اندر لے کر آئے ہیں اور بڑے بڑے محدثین نے جب اس روایت کو ذکر کیا ان کی اتباع کے اندر میں نے بھی اپنی عقل اپنی تحقیق کو قربان کرتے ہوئے یہ روایت بیان کرنے لگا ہوں وگرنہ میری تحقیق کے مطابق اس کی اسناد میں سے کچھ راویوں کے اوپر شدید جنابی موجود ہے لیکن فضائل کا بیان ہے ذرا سنیے حضرت سیدنا ابو بکر کی شان کیا ہے راوی حدیث جناب عمار بن یاسر گئے قال رسول اللہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر فرماتے ہیں میرے نبی رحمت نے فرمایا اتانی جبریل ایک دن میری خدمت میں جبریل آیا فقلت یا جبریل حدثنی بفضائل عمر فی السماء میں نے کہا جبریل آسمانوں پر جو میرے عمر کی شانیں بیان ہو رہی ہیں ذرا سونا سناؤ تو صحیح ذرا آسمانوں پر جو میرے عمر کی شانیں بیان ہو رہی ہیں ذرا وہ تو سناؤ فقال جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ لو حدثتک بفضائل عمر اگر میں حضرت سیدنا عمر کی شانیں بیان کروں ما لبث نوح فی قومه 1000 سنہ الا 50 عاما اگر میں 950 سال حضرت نوح کی عمر جتنے سال میں حضرت عمر کی شانوں کو بیان کروں فضائل عمر حضرت عمر کی شانیں پوری بیان نہیں ہو سکتی سارے حضرات حاضر ہیں دماغ سب بسم اللہ
عمر کتنا بڑا ہے تو سمجھ آ گئی ہے. حضرت عمر کتنے بڑے ہیں یہاں سے سمجھ آئیے کہ میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. پہچانے سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ بولو بولو. اور پھر یہ روایتیں بھی آپ کے سامنے. تو جب اتنا بڑا عمر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو حدیث کے اگلے لفظ سنو. فرمایا وَإِنَّا عُمَرَ حَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ. یا رسول اللہ، عمر کی اتنی نیکیاں، اتنی عظمتیں، اتنی شانیں گئے، لیکن آقا ابو بکر کی شان یہ گئے کہ ابو بکر کی نیکیوں میں ایک نیکی کا نام عمر ہے. مزہ نہیں آیا سونے؟ اللہ اکبر. یہ ایک نیکی کا عالم ہے حضرت ابو بکر صدیق کی. پھر اس طرح کی اور میں نیکیاں آپ کے سامنے بیان کرتا چلو، پھر وہ غار والی نیکی آ جائے گی ہیں جی. اور پھر سب سے بڑی اور عام بات یاد رکھو، بعض نیکیاں بعض موقعوں پر تو بہت بڑی ہوتی ہیں، بظاہر ان کا کوئی رتبہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعض موقعوں پر ان کا رتبہ بڑا ہو جاتا ہے. میں ذرا سمجھانا چاہوں کو یوں سمجھو. ایک آدمی پیاس کے مارے بیچ صحرا کے مر رہا ہو اور آپ کے پاس کل 2 گھونٹ پانی پڑے ہوئے ہوں، آپ بھی مر رہے ہوں. ان 2 گھونٹوں میں سے ایک گھونٹ خود بھی اور ایک اس کو پلاؤ. اور دوسری طرف آپ ایک بندے کو ایک ڈرم پانی لا کر شہر کے اندر پلا دو. اب آپ بتاؤ کہ گھونٹ تو چھوڑو، اسے ایک قطرے جتنا بھی آپ، قطرہ کیا قطرے کے 1000ویں سے جتنا بھی آپ اس کے قریب قریب نیکی کے جا سکتے ہو جو آپ نے ادھر کی ہے. جی ہاں، جہاد سب نے کیے ہیں، رسول اللہ کی خدمتیں سب نے کی ہیں، رسول اللہ کی غلامیاں سب نے کی ہیں. اور اس وقت کو سوچو جب اپنا کوئی نہیں تھا تو اکیلا ابو بکر تھا. بھائی مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم، آپ ابھی بچے ہیں، 8 یا 9 سال آپ کی کل عمر مبارک ہے. ایک حضرت علی ہیں، ایک حضرت خدیجہ ہیں، وہ بھی عورت ہیں. حضرت علی بچپنے میں، اب کون ہے کہ جو اس مشکل ترین لمحے میں، میرے حضور پھر بعد میں بیان فرمایا کرتے تھے نا، میں جس دروازے پہ جاتا تھا دروازہ بند ہو جاتا تھا، مجھے دیکھ کے لوگ دروازے بند کرتے تھے. ایک میرا ابو بکر ایسا تھا کہ جو دروازہ کھول کے میرا انتظار کرتا تھا. جان نثار میرے حضور کے زندہ باد. ہم پر کروڑوں اربوں کھربوں کو نہ ان کے درجے بڑھے، پر ذرا اس لمحے کو دیکھو کہ جب رسول خدا پر حملہ ہوا، خود کو حضور پر گرا دیا، گر گئے. جو ڈنڈا آ رہا ہے، جو پتھر آ رہا ہے، وہ آپ اوپر آ کر کھا رہے ہیں، بے ہوش ہو گئے. سارے مردہ سمجھ کے حضرت ابوبکر صدیق کو شہید ہو گئے، یہ سمجھے کہ یہ فوت ہو گئے، چھوڑ کے بھاگ گئے. یار اب اس کا خاندان آئے گا، ہم ہمیں وہ نہیں چھوڑیں گے. والد آیا، پانی منہ میں ڈال رہے ہیں، ماں یہ سر اٹھا کر گود میں رکھا ہوئے، بھائی رشتے دار سب آ رہے ہیں، عزیز اکرما سب آ رہے ہیں. ابو بکر کیسے ہو؟ جب ہوش میں آئے ماں کہہ رہی ہے ابو بکر کیسا ہے؟ پہلا لفظ جو زبان سے نکلا، میرے حضور کیسے ہیں. ماں کو جواب نہیں، باپ کو جواب نہیں، رشتے داروں کو جواب نہیں، ایک ہی سوال ہے، میرے حضور کیسے ہیں جی، میرے حضور کیسے ہیں، میرے حضور کیسے ہیں. جب پتا چلا حضور خیریت سے، ٹھنڈی سانس لی. کہا عمر تجھ جیسے ہزاروں حضور کے ایک بال پہ قربان ہو جائے. میں قربان جاؤں ختم نبوت اور ناموس رسالت کی تمام نیکیوں پر، تمام مجاہدوں پر قربان جاؤں، پر لوگوں جب کوئی نہیں تھا تو ابو بکر میرے حضور پہ فدا ہونے والا تھا. اس لیے میں قربان جاؤں ہر اس مجاہد پر جس نے رسول اللہ پر جان لٹائی ہے. میں بدریوں پہ بھی قربان جاؤں، میں احد والوں پہ بھی قربان جاؤں، میں حضور کے تمام مقدس صحابہ پہ قربان جاؤں. پتر گالو تھا یہ سوڑیا ابو بکر ہے. ابو بکر جیسا کون ہے؟ ہائے ہائے. اس لیے پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے، مجھے یہ کہنا ہے کہ مجھ پہ یار غار کا. ہاں یار یہ تو آپ کو آتا ہے یہ شعر، تو پھر ذرا بلند آواز سے پڑھ لیجئے نا. مجھ پہ یار مجھ پہ یار غار کا عرض کی صدیق نے پیش رسول، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے. مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مجھ پہ یار غار کا
ملے گیا تجھ کو لقب صدیق کا، کس قدر ابوبکر تیری شان ہے، کس قدر ابوبکر تیری شان ہے، مجھ پہ یار یہ رسول پاک کا فرمان ہے، یہ رسول پاک کا فرمان، کیا مجھ پہ یار غار کا ہے، مجھ پہ یار۔ اب جب آپ بات کو سمجھ گئے، اس مقدمے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ عقل کا گھوسلہ کسی بھی جگہ نہیں چل سکتا۔ کوئی ایک نیکی وہاں چلی جاتی ہے کہ جہاں کروڑوں نیکیاں مل کر بھی یار نہیں سمجھ آئی، تو پھر آگے بڑھو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بولو اچھا، صرف صحابی نہیں ہیں سونیا، خالد بن ولید وہ مجاہد صحابی ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو اللہ کی تلوار قرار دی، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام بولیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ متقدم الاسلام ہے، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ ایک دن حضرت خالد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی آپس میں کسی بات پر نوک جھونک ہو گئی، بھائی صحابی ہیں، بھائی ہیں، آپس میں ہوتا رہتے معاملات میں۔ حضرت خالد بن ولید نے تھوڑی سخت باتیں کہہ دی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے نرم طبیعت، بڑے نرم مزاج بندے تھے، وہ دل پہ لے گئے بات کو، دوڑے دوڑے حضور کی خدمت میں گئے، وہ جا کر حضرت خالد کی شکایت لگا دی۔ سوچیو ذرا، مولوی نہیں ہے مقابلے میں، پیر نہیں ہے، کوئی محقق نہیں ہے، اللہ کی تلوار ہے، تلوار ہزار مربع میل پر اکیلا جناب جنگیں کر کے فتح پانے والا، ایران اور روم کی جیسی اس وقت کی سپر پاور کو جناب ناکو چنے چپانے والا وہ سالار اعظم، وہ عظیم صحابی حضرت سیدنا خالد بن ولید، کتنا بڑا صحابی ہے، کسی کے دماغ کا پرندہ وہاں تک جا سکتا ہے کہ جتنا بڑا رتبہ ہے حضرت خالد بن ولید کا، بولو۔ لیکن بے شک قربان جائیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پر متقدمین الاسلام جو ہیں جنہوں نے ابتدائی طور پر حضور کے آوازے پر لبیک کہا، قربان جائیں خالد بن ولید پر، لیکن ابتدائی لوگوں میں سے نہیں ہے، حضور کے خلاف تلوار اٹھانے والوں میں سے بھی ہیں یہ، یعنی جنگ احد میں تو یہ دشمن کی طرف سے آئے تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ایسے پھر دیوانہ وار اسلام کی خدمت کی کہ اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اب آپ بتاؤ، اتنا بڑا مجاہد صحابی، لیکن چونکہ 15-16 سال 17 سال 13-14-15 سال جو ہے نا تاخیر کے ساتھ اسلام قبول کیا، توجہ ہے، 13-14 سال تاخیر سے اسلام قبول کیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پہلے اسلام قبول کیا۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا بلاؤ خالد کو، خالد بن ولید آگے سارے صحابہ کو حضور نے خطاب کیا، فرمایا تم میں سے، یہ ہمیں نہیں کہا، آج کئی مولوی ہمیں بیان کر رہے تم میں سے، ہمیں نہیں کہا، اسی نے کسے کھاتے بھی نہیں ہیں، یہ خالد بن ولید کو میرے نبی نے فرمایا، اور تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا خرچہ کرے میرے صحابہ، یہاں حضور نے صحابہ کا لفظ بول کر، یہ چونکہ کلی متواتی ہے تو اس کے اقدم افراد مراد لیے، یعنی وہ جو پہلے صحابہ ہیں وہ مراد لیے۔ میرے نبی نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی آدمی احد پہاڑ جتنا سونا خرچہ کرے اور میرے صحابہ مٹھی برابر جو خرچہ کرے، اجر اور ثواب میں وہاں تک یہ تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ خالد بن ولید کرے احد پہاڑ جتنا سونا خرچہ، عبد الرحمن بن عوف کرے مٹھی، اس کا مطلب یہاں سے پتا چلا، اس کا مطلب ہے بعض شخصیتوں کی نیکیاں خود بخود بڑی ہوتی ہیں۔ یار خدا کے لیے یار آپ نے میرے مقدمے کو ضائع کر دیا، اتنی بڑی تفصیل بیان کیوں کر رہا ہوں میں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکیوں کو بظاہر نہیں دیکھا جائے گا کس نے تیر مارے تھے، کس نے کتنا کیا، بعض شخصیتوں کی نیکیاں بعض وجوہات کی بنا پر وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ وہاں کوئی تک نہیں، کتھے مٹھی جو تے کتھے تولا نہیں، پورا پہاڑ سونے دا۔ ان کے درمیان تناسب نکالو۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں دنیا کے کسی کیلکولیٹر میں، دنیا کے کسی سپر کمپیوٹر میں بھی ان میں تناسب آپ نہیں
نکال سکتے ہو؟ ہمت ہے تہاڈی؟ او تسی ایک مٹھی جو تے تسی 100 تولے دا تناسب کٹو گے تے شاریاں میں چلا جائے گا. تے جناب پہلی بات یہ احد پہاڑ جتنے سونے کی قیمت کسے پیو لاوے گا؟ بھئی احد پہاڑ جتنا سونا اس کی قیمت اور مٹھی جو اس کی قیمت تو طے شدہ ہے. مٹھی جو کتنے کے ہوتے ہیں؟ حد لگا لو 5 روپے کے ہوں گے, حد لگا لو 10 روپے کے ہوں گے. احد پہاڑ کا سونا 10 روپے, کڑی مناسبت ہے؟ کوئی مناسبت نہیں. اور یہ مناسبت بیان ہوئی ہے خالد بن ولید کی اور عبد الرحمن بن عوف کی. عقل کے اگر دماغ روشن ہو گیا, اگر دیے کو لائٹ مل گئی, دیے کو اگر چنگاری مل گئی, اگر دماغ میں روشنی آ گئی, اب ذرا اپنے آپ کو حاضر جان کر, ذرا اپنے آپ کو اس محفل میں تھوڑا موجود پا کر مجھے جواب دو. اگر خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے معاملات یہ ہیں تو ابو بکر صدیق اور ہمارے معاملات کہاں کہاں؟ یار مجھے یہی آپ کو سمجھانا تھا. اللہ آپ کو جزا دے, آپ نے بڑے مزے سے سنا. تو ادھر سے ایک نکتہ ہم نے اور اخذ کیا. فقیر آج جڑا مسئلہ بیان کرے گا خدا دی قسم کھنگ ختم ہو جائے گی ساری. مجھے اب یہاں سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا کہ بعض بندوں کی نیکیاں خود بخود اتنی سپر اوپر ڈپر ہو جاتی ہیں کہ وہاں پر عقل کا ترازو نہیں چلایا جا سکتا. اچھا تو جب یہ بات سمجھ آئی نا تو پھر اب ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کی نیکیوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا نا, ان میں سے جو سب سے اوپر والا بندہ ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. لہذا یہ ایک مقدمہ, یہ بات, یہ دلیل خود بخود ختم ہو جائے گی. ابو بکر اگر بدر میں تھے تو اور نہیں تھے, ابو بکر مہاجر تھے تو اور نہیں تھے, ابو بکر نے یہ کیا تو اور نہیں تھے. گل مک گئی, گل مک گئی. یہ خصوصیت ہے. اللہ اب جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر یہ نتیجے کے طور پر ایک مقدمہ ہمارا مکمل ہو گیا کہ افضلیت کا دار و مدار نمبر 1 کثرت ثواب پر. اور کئی لوگوں نے صرف کہا کثرت ثواب, صرف کثرت ثواب پہ نہیں ہے, وہ صرف کثرت ثواب پہ نہیں ہے. ایک حدیث سنان لگا, تھوڑی دماغ دی بتی پھیر کر تھوڑا تانوں حیران کر دئیے, اور تھوڑا تانوں حیران اور پریشان کر دئیے. میرے نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام للعامل فیہن اجر 50 قیل من و منا یا رسول اللہ قال بلا منکم. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے سیاستہ میں سے. حضور نے فرمایا کچھ ایام وہ آنے والے, ایک زمانہ وہ آنے والا ہے کہ ایک عمل کرنے والے کو 50 عاملوں کا اجر ملے گا. صحابہ نے کی حضور اس وقت کے 50 عاملوں کا یہ آج فرمایا تواڈیاں 50 آندا تو اس دا ایک. اس کا مطلب یہ ہوا, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعد والوں کو کثرت ثواب میں کچھ اتنا زیادہ مل جائے کہ جو متقدمین کو نہ ملا ہو. لیکن سنو, علماء نے کہا نہ صرف اس وجہ سے ابو بکر افضل نہیں, ایک اور چیز بھی ہے. وہ کیا؟ فرمایا وہی چیز ہے جو سب سے ممتاز کرتی ہے, اور وہ چیز ہے اکرم عند اللہ. بس وقت میرے پاس, اب میں قربانیوں میں آپ کا نعرہ ضرور اس کا جواب دیتا, لیکن میں جلدی جلدی بات کو مکمل کر لوں گا. سمجھاواں گل کریے. اب سنو, ایک بادشاہ کے سامنے 2 بندے آئے, ایک بندے نے بھی چنگا کام کیا, دوسرے نے بھی. بادشاہ نے ایک کو دیا 1000, اور فیصلہ تسی کرنا ہے. 1000 اشرفی دی, اشرفی دے کے اس کو کہا کیا کھاتے تھے, ادھر آ میرے پاس بیٹھ, اس کو پاس بٹھا لیا. دوسرے بندے نے بھی چنگا کام کیا, بادشاہ نے کہا جاؤ اس کو 1,00,000 روپے دے دو, اس نے دیا, ٹھیک ہے جاؤ بھائی, چلا گیا. اب بتاؤ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ اور یار اسے 10,000 ملے, اسے 1,000 ملا ہے. پتا چلا کثرت میں تو وہ ہے پر کرامت میں یہ ہے. نہ یار مزہ, خدا کی قسم مزہ نہیں آیا. آپ نے جناب اس چیز کو سمجھا نہیں ہے. اور کثرت میں تو وہ ہے لیکن کرامت میں یہ ہے. تو جی کثرت بھی ہوئے پھر کرامت بھی اوپر ڈپر ہوئے, اتھے بندہ ابو بکر صدیق. اب ذرا ایک کلکولیٹر لے کے بھائی ہو نا کہ پھر جناب جڑا ہے کہ نمے واسطے حضور سید عالم کی قربتاں چ رہے تے اس دا کتنی قربتاں دا معاملہ ہے, تے جڑا شروع تو لے کے قیامت تک نال ہی نال ہے, نال ہی نال. یہ تو ابو بکر, یہ تو رسول اللہ کا معاملہ ہے. اور اللہ کے دربار کا معاملہ کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ اللہ کے یہاں عزت والا, شان والا, قربت والا, کرامت والا کون ہے؟ جو سب سے بڑا متقی ہے. وسیجنبها الاتقى, قرآن نے اس اتقا کی طرف اشارہ کیا. وہ کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا, وہ ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے بلال کو خریدا, آزاد کر دیا ہے. تو یہاں سے 2 چیزیں ثابت ہو گئیں, کثرت ثواب بھی ابو بکر کا زیادہ ہے اور قربت خاص بھی ابو بکر کی زیادہ ہے. یہ 2 چیزیں مل کے کیا بناتی ہیں؟ یہ 2 چیزیں مل کے کیا بناتی ہیں؟ افضل البشر
بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق. یہاں سے ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، ہم کچھ کتابوں میں غوطہ زنی کرتے رہتے ہیں اور یہ مسائل ہمارے لیے بڑے آسان ہیں، لہذا خام خام مسئلے کو سمجھے بغیر کسی کو تفصیلی کہہ دینا، کسی کو رافضی کہہ دینا، کسی کے اوپر فتوے لگانا، یہ جہالت سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں. اب جو بندہ افضلیت مطلقہ ابو بکر صدیق کا انکار کرے وہ ہوا تفصیلی، اور جو بندہ خاص معاملے میں کہے فلانے مسئلے عمر آگے فلاں بات میں علی آگے، وہ تفصیلی نہیں ہوا. اگر یہ ہے تو پھر میں پوچھنا چاہوں گا کہ ابو بکر افضل ہے کہ جبریل افضل ہے؟ میں تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکے ہیں، ابو بکر افضل ہے کہ جبریل افضل ہے؟ اور جبریل افضل ہے یار، خدا کے بندو کون افضل ہے؟ جبریل افضل ہے. یہاں پر قیاسوں پہ کام نہیں بنتا. اسی جبریل کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جبریل آ کر کس کے بوئے پہ کھڑا انتظار کر رہا ہے؟ اس طرح کی انڈیویجلی چیزیں جو فضیلت کے باب سے تعلق رکھتی ہیں وہ افضلیت کے ٹاپک میں بیچ میں نہیں آتی ہیں. اس لیے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق ابو بکر صدیق. باقی رہ کے معاملہ جب ہم کہیں گے اہل بیت میں سب تو ہفتے کون ہے؟ علی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن جب مطلقاً کہا جائے گا تو نام کیا آئے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ تفصیل سے بات ہو گئی ہے، اس موضوع پر کئی چیزیں رہ گئی ہیں، پھر کبھی صحیح. اللہ آپ کو سلامت رکھے.